ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں، نسل اس کی اچھی ہے، مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، اسمبلیوں میں آتا، پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ، تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا، ڈاکو آیا، گدھا چھین کے لے گیا، یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا، انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ، اور اب لگا رہے ہیں. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے، بات بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی، یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے، ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں، بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا، دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار. ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے کہ ٹینشن، کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ
یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دیا. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں اچھا کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا نازم آباد میں، وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھپا لگی، اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کہ ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں، لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا، صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا. اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی، ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں
جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے, خدا نہ خواستہ کیسی اندھیر زندگی ہے, سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے. قیامت کے دن فائدہ ہوئی ان آنکھوں سے, ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے. ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ, حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا کو یہ ہے وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا, وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کا کو پتہ چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے, ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں, تو وہ خود بخود ہونا شروع, تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, تھوڑی دیر. اچھا, عید کی نماز 7 بجے ہوگی ہمارے یہاں. جمعے کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرنا ہے میں نے, اور تھوڑی دیر مسائل کا سیشن بھی ہوگا. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. زیادہ لمبا نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھی کھوپڑا کام نہیں کر رہا ہے, سویا نہیں ہوں میں, اور بول بول کے بھی گلا بیٹھ گیا. بھئی یہ لمبا سوال ہے, میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں اس کو. کہتے ہیں گھر والوں نے, منگیتر کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے والدین سے نہیں ملنے جاؤں گی, کوئی اختلاف چل رہے ہیں, اگر جاؤں گی تو مجھے ابھی بتا دیں, پھر میں شادی نہیں کروں گی.
یہ نہیں ہو سکتا آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کی بیوی آپ کے والدین سے نہ ملے. یہ وہی تو بیان ہوا ہے ابھی, سمجھ رہے ہو نا, کمپنی کے کہنے پر نماز کیوں چھوڑ دیں بھائی. تو بیگم پہلے سے کہہ رہی ہے تمہارے والدین سے نہیں ملوں گی, بولو بھائی پھر آپ وہاں شادی کرو جہاں آپ کا دل چاہے. شہباز شریف کی مدینہ میں حاضری پر چور چور کے نعرے, پی ٹی آئی کیا لکھا ہے, وزیروں کی حمایت, پی ٹی آئی وزیروں کی حمایت. پی ٹی آئی کے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے, بہت ہی بدترین حرکت ہے. اچھا, بعض لوگوں نے اس کا دفاع یہ کیا ہے کہ جی یہ ہر مسجد میں تھوڑی تھے تو مسجد سے باہر ہیں. مسجد سے باہر بھی ہو تو حدود حرم بھی ہے. دوسرا, آپ وہاں عمرہ کرنے گئے ہو, آپ عبادت کرنے گئے ہو, وہاں پہ اپنی سیاست لے کے بیٹھ جانا, یہ تو من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر. حرم کا تو بہت احترام ہے, بہت زیادہ احترام ہے. اللہ نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں جو اس جگہ کا احترام نہیں کرتا. تو تحریک انصاف کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول میں رکھیں. جہاں نوجوان طبقہ ہوگا نا وہاں تمیز نہیں ہوگی. کچھ الزامات عمران خان پہ لگے ہیں جو غلط ہیں, میں اس میں دفاع بھی کرتا رہتا ہوں. یہودی ایجنٹ بنا کے صبح شام ایک رٹ لگائی بھی ہے, حالانکہ بہت سارے کام اس نے ایسے کیے ہیں جو یہودی ایجنٹ کر ہی نہیں سکتا, بلکہ اس کو برطرف کرنے میں یہودی بہت خوش ہیں. لیکن کچھ گڑبڑیں یوتھیوں میں بھی ہیں, ان کو بھی تمیز نہیں ہے بہت کو. میں سب کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ان کو تمیز نہیں ہے. پھر ہم کئی بار یہ بھی بات کہہ چکے ہیں, جناب عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ مخالف پارٹیوں کا نام اب آپ اس طرح سے نہ لیں جس طرح آپ پہلے لیتے تھے. آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ڈیزل کہنا اور اپنے مخالفین کو, یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا. کامیاب سیاستدان یا کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. ہم وہ الزام نہیں لگا رہے جو آپ کے مخالفین لگاتے ہیں, وہ تو زیادتی کرتے ہیں, وہ تو حدود سے جو اللہ نے ایک مخالفت کی باؤنڈری رکھی ہے اس کو کراس کر دیا انہوں نے. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ وزیر اعظم تھے آپ اپنے مخالفین کی بات سنتے, ان کو عزت دیتے. عزت نہیں بھی دیتے تو اس طرح تو بے عزتی نہیں کرتے نا, کیونکہ ان کی حیثیت پھر اپوزیشن کی کم تھی, آپ کی رعایا کی, یا آپ کی رعایا ہے وہ. تو یہ پی ٹی آئی کے لڑکوں میں یہ مشہور ہے کہ جہاں بدتمیزی ہوگی نام ان کا آئے گا. تو یہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. یہ بہت بری حرکت ہے, پاکستان بھی بدنام ہوا اس سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. نگاہ والے آگے آ جائیں بھائی. جب بھی میں کہتا ہوں نا ہم بس میں جایا کرتے تھے, اس میں آواز گندے نالے والے بھائی کنڈکٹر نا کنڈکٹر, بسوں کا اپنا مزہ تھا. بسوں میں سفر کا جب مشہور ہو جاتا ہے آدمی, بہت ساری زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں. بڑا دل چاہتا ہے کبھی 4L میں بیٹھے ہیں, 4J چلتی ہے بھی, ایسے بھاگتی تھی نا, پھٹے گر جاتے تھے اس کے نکل کے. ڈاک یارڈ جاتی تھی نا یہ یہاں سے نازم آباد کو, روٹ بھی بڑا عجیب سا تھا اس کا, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر, اور اتنی اسپیڈ میں بھاگتی تھی. بائکوں والے کی تو پرواہ ہی نہیں تھی نا, تو اس کا اپنا مزہ تھا. ایک دفعہ ہم نے بس میں سفر کیا, میں نے کوئٹہ سے بنوں سفر کیا بس میں. یہ بات ہوگی 92 کی, بہت پرانی بات. کوئٹہ سے ہم کسی کام سے جا رہے تھے میران شاہ یا بنوں کی طرف, KPK کی طرف جا رہے تھے. تو پہلے یہ اتنی اچھی خوبصورت بسیں نہیں ہوتی تھیں, اتنی ایئر کنڈیشن, اور سڑکیں بھی ایسے ہی تھیں. 30 گھنٹے میں اس نے ہمیں پہنچایا کھڈے والے راستے سے, اور اتنی اسپیڈ سے بس بھگائی ہے اس نے, جو کھڈوں وڈوں کی پرواہ کیے بغیر, کہ راستے میں شیشے ٹوٹے ہیں بس کے, اور پیچھے سے پھٹے جو ہے نا سیٹ کے نکل کے گر جاتے تھے. تو یہ پہلے بسوں کا حال ہوا کرتا تھا, لیکن اس کا اپنا مزہ تھا. تو اب تو وہ 4J کا مزہ بھی گیا, W11 کا مزہ بھی گیا. کچھ نہیں ہوا, آرام, کوئی مسئلہ نہیں جی. ہاں, لوگ کہہ رہے ہیں یوتھی ہیں, پیچھے کوئی جھگڑا وگڑا ہو رہا ہے. تو یوتھیوں کو چاہیے کوئی تمیز کے تھوڑے سے ناخن لیں. تو وہ کہاں ہے بھائی نکاح جن کا ہے؟ آپ کے دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ محمد احمد صاحب. دلہن کا نام کیا ہے؟ انعم بنت سردار احمد. آپ نے اجازت دی کہ انعم بنت سردار احمد کا نکاح محمد سمیع اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ والد کا نام صغیر اکبر لکھا ہوا ہے. آپ کے ابا کا نام سچی مچی کا ہے کیا؟ محمد اکبر ہے نا. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں ان سے کروں. اجازت ہے؟ نام کی ضرورت ہی نہیں رہی نا, ان سے کروں, اجازت ہے.
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اب بنا لیں ویڈیو, کوئی مسئلہ نہیں, تو نکاح ہو رہا ہے نا, آرام سے بنا لیں, ٹینشن نہ لیں. ہاں نکاح کے علاوہ نہ بنائیں, بس نکاح کی ویڈیو بنا لیں. وہ بن رہی ہے یہاں بھی ویڈیو, ویسے تو ان سے لے لیے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. جناب محمد سمیع اللہ, آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ویسے نام والد کا لینا ضروری نہیں, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں نکاح میں ابا کا نام اس لیے لیتا ہوں تو ابا کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ ایسے اہم مواقع پر ابا کا نام آنا چاہیے. انگریزوں کے ہاں ابا نہیں ہوتے, تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے جتنی ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں دیں, تاکہ ابا والا کلچر ہمارا برقرار رہے. ویسٹرن کلچر میں تو ابا ہی شارٹ ہو گئے, تو اس لیے میں, کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد اکبر. جناب محمد سمیع اللہ ول محمد اکبر, میں نے انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, دل سے شکر گزار ہوں, آپ نے قبول کر لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما, تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا.